سلطان محمد فاتح کا ایسا کارنامہ جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دنیا آج بھی اسے یاد کر کے حیرت میں ڈوبے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، قسطنطنیہ شہر پر حملے قرون اولیٰ سے ہوتے چلے آ رہے تھے، مگر چونکہ شہر کا محل وقوع ہی ایسا تھا کہ فتح نہ ہو سکی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس شہر کے 3 اطراف سمندر اور ایک طرف سخت دشوار پہاڑی سلسلہ تھا، اسی لیے وہاں کا موسم سردیوں میں عرب کے صحرا نشینوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ اور تیسرے، اس شہر کے گرد یکے بعد دیگرے 3 فصیلیں تھیں، جن میں 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ہر فصیل انتہائی مستحکم ہی نہیں بلکہ ایک سے دوسری فصیل کے درمیان ناقابل عبور 7 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق بنی ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ قلعہ دنیا کا مضبوط ترین قلعہ شمار کیا جاتا تھا۔ 3 صدی عیسوی سے یہ قلعہ چونکہ عیسائیت کا مرکز چلا آ رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ دنیا عیسائیت کے لیے یہ قلعہ مذہبی اور سیاسی اعتبار سے انتہائی اہم تھا کہ دنیا عیسائیت اس پر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ اہل قسطنطنیہ کو لڑائی کے وقت جو عموماً مدد ملتی تھی وہ بحیرہ اسود سے آبنائے باسفورس میں داخل ہو کر ہی ان تک پہنچتی تھی، لہٰذا اس مدد کو روکنے کے لیے آبنائے باسفورس پر پوری طرح قبضہ کرنا ضروری تھا۔ اسی غرض سے اس سے پہلے بایزید یلدرم نے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا تھا، مگر کامیاب حملے کے لیے یہ ایک قلعہ ناکافی تھا، لہٰذا سلطان محمد فاتح نے اسی کے بالمقابل یورپی ساحل پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کروایا جو رومیلی حصار بھی کہلاتا ہے۔ اب باسفورس سے گزرنے والا جہاز عثمانیوں کی 2 طرفہ توپوں کی زد میں آ گیا۔ قسطنطنیہ کی دیواریں توڑنے کے لیے معمولی توپیں کافی نہ تھیں، لہٰذا سلطان محمد فاتح نے پیتل کی اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ تیار کروائی، جس سے 8 من وزنی گولہ جس کا قطر 2.5 فٹ تھا اسے 1 میل تک پھینکا جا سکتا تھا۔ جب اس توپ کا پہلا کامیاب تجربہ کیا گیا تو گولہ 1 میل دور جا کر گرا ہی نہیں بلکہ 6 فٹ تک زمین میں بھی دس گیا۔ ناظرین کرام، جس طرح بتایا گیا تھا کہ قلعے کے صرف ایک طرف ہی خشکی تھی، باقی سب طرف پانی تھا، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا جو کہ 140 کشتیوں پر مشتمل تھا اسے تیار کروایا۔ اس تیاری کے بعد قلعے کا محاصرہ اس طرح کیا گیا کہ بری فوج شہر کی مشرقی فصیل جبکہ بحری بیڑا آبنائے باسفورس میں پھیل گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس بندرگاہ کو استعمال کرتے ہوئے، جس کا نام گولڈن ہارن ہے، شہر کی جنوبی دیوار تک پہنچنا ممکن تھا، اس کے دھانے پر ایک مضبوط قسم کا لوہے کا زنجیر باندھ دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی جہاز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اسی زنجیرے کی حفاظت کے لیے توپیں بھی نصب تھیں اور ان کے بحری جہاز بھی ہر وقت اس کی حفاظت پر معمور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ شہر والے اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس شہر کا محل وقوع آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کامیاب حملے کے لیے گولڈن ہار میں جانا ضروری تھا، لیکن ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح فوجوں کو کئی روز گزر گئے۔ بالآخر تاریخ نے وہ دن دیکھا جس دن سلطان نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ دنیا آج بھی اس پر حیرت زدہ ہے۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جہازوں کو گولڈن ہار میں پہنچانے کے لیے 10 میل تک خشکی پر چلایا جائے گا۔ یہ خشکی کا راستہ ہموار سڑک کی طرح نہیں بلکہ سخت ناہموار اور پہاڑی اتار چڑھاؤ سے معمور تھا، لیکن یہ کارنامہ صرف 1 رات میں ہی انجام دے دیا گیا۔ سلطان کے حکم پر پورے 10 میل کے طویل اور ناہموار راستے پر لکڑی کے تختے بچھا دیے گئے اور ان کو چکنا کرنے کے لیے ان پر چربی ملوائی۔ پھر یکے بعد دیگرے 70 جہازوں کو اس پر چڑھا دیا گیا۔ ہر کشتی پر 2 ملاح سوار ہوئے۔ ہوا کی مدد لینے کے لیے پادبان بھی کھول دیے گئے اور کشتیوں کو کھینچنے کے لیے بیل اور آدمیوں کی مدد لی گئی۔ 70 کشتیوں کا یہ جلوس رات بھر مشعلوں کی روشنی میں محو سفر رہا۔ بازنطینی فوج یہ منظر دیکھتی مگر اندھیرے کی وجہ سے سمجھ نہ پاتی کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ بالآخر
جب صبح کے اجالے نے رات سے پردہ اٹھایا تو سلطان محمد فاتح 70 کشتیاں اور بھاری توپ خانے سمیت 10 میل کا طویل راستہ طے کر کے گولڈن ہارن کے بالائی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ 10 میل خشکی پر جہاز چلا دینے کا یہ کارنامہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آیا ہوگا، اور یہ کارنامہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ متعصب انگریز مورخین بھی سلطان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ ایڈورڈ گبن جیسے مورخ نے اسے میریکل یعنی معجزے سے تعبیر کیا۔ اس سے آگے کیا حالات پیش آئے، کیسے فتح ہوئی، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔